جادو صحیح ہے، بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، جادو ہوتا، جادو کا ذکر قرآن میں ہے، جادو کر کے آدمی کو برباد کر سکتے، جادو کر کے آدمی کو بیمار کر سکتے ہیں، جادو کر کے آدمی کو قتل کر سکتے ہیں، آٹومیٹک مر جاتا آدمی۔ جادو ایسے ایسے جادو ہے، کالے جادو ہے، خطرناک جادو ہے، شیطانی جادو ہے، اور میرے بھائی جناتی جادو ہے، نظر کے جادو ہے، ایسے قسم کے جادو ہے کہ انسان بیٹھے جگہ گھل جاتا، آخر میں گھل کر گھٹ کر میرے بھائیوں کتنا بتاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، کیا بھی بیماری نہیں ہے، اسکیننگ کرائے کیا بھی نہیں، جادو کا بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے۔ رات میں کسی بھی حالت میں آیت الکرسی کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق ضرور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سوئیں۔ دنیا میں کوئی شیطان، کوئی جادو، کوئی کالا جادو، کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی خبیث آپ پر اثر نہیں کرتا، فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، حاضرین نماز تراویح، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ آج ہمارا 27واں روزہ، جس پر 7واں روزہ مکمل ہوا۔ اب رمضان کے کچھ گنے چنے روزے باقی ہیں، یا 3 یا 1 یا 2، بس اس کے بعد رمضان ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے عبادات کو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رمضان میں ہم نے جو کچھ نیکیاں کی ہیں، خاص کر قرآن مجید کی جو باتیں سنی ہیں، یہ خالی صرف سنانے کی باتیں نہیں ہیں، عمل کی باتیں ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں عمل کیجئے، عمل کا پیغام ہے۔ خالی قرآن سنیں، رات میں تفسیر سنیں اور اس کے بعد گھر چلے گئے، نہیں، بلکہ آپ کی زندگی میں یہ ارادہ کر لیجئے، قرآن کی ایک ایک بات پر ہم انشاءاللہ عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالی مردوں کے بارے میں جو حکم دیا، عورتوں کے بارے میں جو حکم دیا، اور زندگی کی کامیابی کے لیے جو اللہ نے طریقے بتائے، اللہ ان تمام معاملات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک یہ قرآن ہم سب کے لیے روشنی ہے۔ قرآن کا آخری پیارا، جس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، قرآن کا آخری پارا 30واں پارا، قرآن مجید 30واں پارا، یعنی تقریباً قرآن مجید پورے کا پورا مکمل 30 پارے پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے قل اعوذ برب الناس تک 30 پارے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کئی جامع، کئی باتیں اللہ نے فرمایا کہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شروع کیا قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے، سورہ بقرہ سے، سورہ بقرہ گائے کی صورت سے، آخر میں لایا اللہ تعالیٰ انسانوں کی صورت، قل اعوذ برب الناس۔ معلوم ہوا یہ قرآن اگر ایک جانور بھی اگر پڑھ لے، اگر یہ قرآن اگر اللہ سمجھ دے جانور کو، تو وہ بھی صحیح معنی میں انسان بن جائے گا۔ آخری صورت میں قل اعوذ برب الناس میں یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھو یہ صورت ایسی ہے، یہ قرآن کی پوری باتیں ایسی ہیں، بے زبان جانور بھی اگر سمجھ لے قرآن کو، بے زبان مخلوق اگر جان لے قرآن کی عظمت کو، قرآن کی باتوں کو، تو وہ بھی صحیح معنی میں با اخلاق انسان کی شکل اختیار کر لے گا۔
تو لہذا آخری پارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں، قل هو اللہ احد، انا اعطینا، قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، ارأیت الذی یکذب بالدین، ویل لکل ھمزۃ لمزہ، والعادیات ضبحا، الھاکم التکاثر۔ یہ کتنی صورتیں آپ پڑھتے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس میں کئی صورتیں یاد ہوں گی۔ اما پارے کی صورتیں بڑی پیاری صورتیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ صورتیں مکے کی صورتیں ہیں۔ مکے کی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو پیش فرمایا، مکے کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی رسالت کو پیش فرمایا، قیامت کے منظر کو پیش فرمایا، قیامت کے دن کے آنے کو پیش فرمایا، اللہ نے انسان کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، انسان کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا۔ فرمایا جنت کے باغیچے متقیوں کے لیے ہیں، متقی وہ ہے، اللہ شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پارے شروع کرنے کے بعد آخر میں فرمایا ان للمتقین مفازا، لوگوں کامیاب ہونے والے متقی ہیں جو اللہ کو ڈر ڈر کر زندگی گزارنے والے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کیجئے۔ اگر میرے اندر اللہ کا ڈر نہیں تو بیکار ہے، اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر نہیں تو بیکار ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ فرمایا اللہ سے ڈرنے والے اصل مومن ہے۔ اللہ کا خوف، فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ تلقین کرتا ہے کہ تقوی کا مطلب کیا ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف۔ ارے میں یہ گناہ کرا تو اللہ مجھے پکڑتا، ارے میں کسی کو مارا تو میں اللہ پکڑتا، کسی کو ستایا تو اللہ پکڑتا، کسی پر ظلم کیا تو اللہ پکڑتا۔ ڈر، اللہ کا ڈر، انسانوں کا ڈر نہیں ہے۔ انسانوں کا ڈر چھوڑ دو، انسانوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، اللہ فرماتا ہے انسانوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ اپنے کمرے میں ہیں، کوئی گناہ کا دل آ رہا آپ کو، کوئی گناہ کرنے کا، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا، میں اللہ کے سامنے کیا بولوں گا، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ میرے بھائیو آپ دیکھیے اللہ کا ڈر جب تک نہیں رہے گا انسان ہر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ دل میں اللہ کا ڈر فرما، دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اب یہاں 2 جنتوں کی بات آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر۔ دودھ میں پانی پلانے والی حضرت عمر کے، دودھ میں پانی ملانے والی حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر جو جاتے جاتے میں مدینے کی گلیوں میں ایک گھر میں سنا، کیا سنا کہ اندر ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے، ماں کہہ رہی ہے دودھ والی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی صبح ہو رہی ہے، دودھ میں پانی ملا۔ وہ بیٹی کتنی اللہ والی تھی، وہ بیٹی کتنی اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ اس نے کہا امی جان، عمر نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ حضرت عمر امیر المومنین نے کہا دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ ارے عمر کہاں ہے جی، عمر دیکھ رہی کیا، ابھی تو صبح ہو رہی ہے، عمر گھر میں سوئے رہیں گے، انہیں کہاں دیکھ رہے ہیں۔ وہ بچی کیا بولی معلوم، دودھ بیچنے والی کی بچی کیا بولی، وہ بیٹی حضرت عمر نہیں دیکھ رہی تو کوئی بات نہیں، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو امی، میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی، میں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کیا ایمان، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ تو حضرت عمر سن کر حیران ہو گئے، دودھ بیچنے والی کے گھر میں اتنا اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ صبح میں رشتہ بھیجا، بلایا دونوں کو، وہ دودھ والی بچی کو بھی اس کی ماں کو، دونوں بلایا، تمہاری بچی سے میرے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کو رشتہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ کہا حیران، امیر المومنین آپ بڑے بادشاہ، آپ خلیفہ، میری بچی کو آپ کے بیٹے کے لیے رشتہ؟ فرمایا تمہاری بیٹی کا تقویٰ پسند آیا، تمہاری بیٹی کا اللہ کا ڈر پسند آیا، اللہ کا خوف پسند آیا، میرا بیٹا اور تمہاری بیٹی ایک معمولی دودھ بیچنے والی کی بیٹی سے حضرت عمر نے اپنے بچے کی شادی فرمائی۔ وہ بچی کے پیٹ میں
میرے بھائیوں وہ بچی کے نواسے پیدا ہوئے، ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی وہ بچی سے، اور وہ بچی کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام تھا عمر ابن عبدالعزیز، بڑے نیک، بڑے اللہ والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ نیک پیدا کرتا ہے، باخلاق پیدا کرتا ہے۔ تو دودھ پینے والی اور دودھ بیچنے والی اس لڑکی کے اندر کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی رکھا تھا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں ہم تمام کے لیے چاہیے ہمیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ حدیث میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے کہ جس طریقے سے تھن سے نچوڑا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، تھن سے نچوڑا ہوا دودھ، جانور سے، گائے سے نچوڑا ہوا دودھ پھر واپس اس کے تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے اللہ سے ڈرنے والا جہنم میں جا نہیں سکتا، فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں سورہ عبس میں ذکر آیا، سورہ نازعات میں فرشتوں کا ذکر آیا، حضرت موسیٰ کا واقعہ آیا، سورہ عبس میں یہ کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مالداروں کے ساتھ بیٹھے تھے، کہاں؟ مکے میں، بڑے بڑے مالداروں کو سمجھا رہے تھے توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی کے صحابی میلے کچیلے کپڑے پہن کر، اندھے صحابی آئے، اندھے تھے صحابی، میلے کچیلے کپڑے پہن کر آئے۔ یہ بڑے بڑے کفار قریش کے سردار اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے، عالی شان لباس پہن کر اللہ کے نبی کی باتیں سن رہے تھے۔ اتنے میں انہوں داخل ہوئے، غریب صحابی، میلے کچیلے کپڑے، اندھے صحابی اندر آئے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر ذرہ ہے نہیں اپنا چہرہ بدل لیے، چہرہ ذرا اکرے، ابا یہ ٹیمپو انہوں کہیں کو آئے، یہ بڑے بڑے مالدار میری بات سن رہے ہیں، اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے، یہ ٹیمپو انہوں غریب آدمی یہ میلے کچیلے کپڑے پہن کو کہیں کو آئے، بلکہ دل میں ایک نبی کے خیال آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً یہ سورہ اتارا، عبس وتولی ان جاءہ العامی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اے میرے نبی آپ نے منہ بگاڑ لیا، ایک غریب صحابی، اندھے صحابی آنے سے ہرگز نہ کرنا، ہرگز ایسا نہ کرنا، ہرگز نہ ایسا کرنا۔ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ کو ہر ایک سے محبت کرنا ہے، مالداروں سے بھی محبت کرو، غریبوں سے محبت کرو۔ تم کو کیا معلوم تمہارے ساتھ بیٹھنے والے ان مالداروں سے وہ غریب صحابی جو نابینا ہے 100 درجے زیادہ اچھا افضل ہے، اللہ کے پاس اس کا بڑا مقام ہے۔ مالداروں سے بڑا مقام اس غریب صحابی کا ہے، اس نابینا کا ہے، اس اندھے صحابی کا ہے۔ اللہ تنبیہ کر رہا اللہ کے نبی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی یہ سن کر بہت آپ افسوس کریں، مجھے ایسا نہیں کرنا تھا۔ خالد کیا بھی نہیں بولے اللہ کے نبی، کہیں کو آئے گا تو نہیں بولے، کیا واسطے آئے گا تو نہیں بولے، یہ کچھ بھی زبان سے کچھ نہیں بولے، ذرا دل میں ذرا کدورت آئی، ذرا منہ ذرا ایسا پھیر لیے، اللہ اسے نوٹ کیا۔ اللہ کیسا، اللہ بھی کیسا دیکھتے رہیں گا، اللہ اسے نوٹ کر لیا۔ نبی کے دل کا خیال، نبی کے دماغ کا خیال، نبی کے چہرے کے بدلنے کو اللہ تعالیٰ دیکھ لیا۔ ایسا نہیں بدلنا غریبوں کو دیکھ کر، نابینا کو دیکھ کر، یہ مالداروں سے بہتر وہ نابینا صحابی ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ ارے بھائیو کیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے توبہ کر لیے، فرمایا اللہ مجھے معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جب بھی وہ صحابی آتے، وہ غریب صحابی نابینا، جب بھی کسی بھی محفل میں کہیں بھی آتے تو اللہ کے نبی اٹھ کر رہنے جا کر ان کے دونوں ہاتھوں پکڑتے، دوستو وہ اندھے صحابی کے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے ان کو بلاتے، فرمایا مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، اے صحابی آؤ، مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، تمہارے بارے میں اللہ مجھے تنبیہ کیا، تمہارے بارے میں اللہ مجھ سے ہے نے باقاعدہ اپنے غصے کا اظہار کیا، تم آؤ۔ اللہ کے نبی ان کو لا کر بیچ میں بٹھا لیتے، ان کی عزت کرتے، ان کا احترام کرتے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ کس کے دل میں، اللہ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری مالداری کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ وہ صحابی کے اندر بڑا تقوی تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ تعالیٰ اسے بیان فرمایا سورہ عبس میں۔ سورہ عبس کے بعد میرے بھائی سورہ تکویر میں قیامت کا ذکر آیا، قیامت کا ذکر آیا، انشقاق میں قیامت کا ذکر آیا، اور اس میں فرمایا گیا، سورہ بروج کا واقعہ پیش کیا گیا، اور اسی طریقے سورہ طارق میں بتایا گیا کہ بے شک ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا، خلق الانسان من ماء دافق، خلق من ماء دافق، انسان کس چیز سے پیدا کیا؟ پانی کے قطرے سے اللہ پیدا کیا۔ دنیا میں پانی سے کیا بھی نہیں بنتا، پانی سے کیا تو بنتا کیا، پانی بہت لکھ بھی نہیں سکتے، پانی سے کچھ نہیں بنتا، لیکن اللہ ایسا کاریگر ہے کہ ماں کے پیٹ میں پانی کا قطرہ نطفہ جاتا ہے باپ کا،
نطفہ جاتا ہے تو وہ پانی کے خطرے کے مادہ منویہ سے، منی کے خطرے سے اللہ تعالیٰ آنکھیں، صورت، کان، بچہ بناتا ہے۔ وہ کتنا بڑا کاریگر ہے اللہ تعالیٰ کہ پانی کے خطرے سے، میرے بھائی، مرد کے نطفے سے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچہ تیار کرتا ہے۔ خلق من ماء دافق، اچھل کر نکلنے والے اس پانی کا، ماء دافق نے مانے اچھل کر نکلنے والا اس پانی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی کہاں سے نکلتا ہے، وہ منی کہاں سے نکلتی ہے؟ فرمایا پیٹ کے ریڑھ کی ہڈی سے اور دو چھاتیوں کی پھسلیوں کے بیچ میں سے۔ اس میں ڈاکٹری بھی ہے قرآن مجید میں، آج پورے ڈاکٹر کہتے ہیں، آج پورے ڈاکٹر کے ماہرین سائنسدان کہتے ہیں جو منی کہاں ہے، وہ منی ہے نا ریڑھ کی ہڈی میں ہے، ریڑھ کی ہڈی میں ہے اور پسلی کے بیچ میں ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ بطور نطفے کے شکل میں اللہ تعالیٰ نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے لوگوں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ سورہ سبح اسمہ میں اللہ نے اپنی تعریف فرمائی، اللہ نے اپنی حمد بیان فرمائی، اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا، اور اسی طریقے سے اللہ فرمایا کہ تم کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ سورہ غاشیہ میں اللہ فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ایک اردو میں محاورہ ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اونٹ کی کوسے میں چیز سیدھی نہیں ہے، کہتے اونٹ کی کوسے میں چیز سیدھی نہیں ہے، سب بنگے ہے۔ اونٹ کا دیکھو صورت دیکھو، اونٹ کی شکل دیکھو، اونٹ کی گردن دیکھو، اونٹ کی پیٹھ دیکھو، اونٹ کے ٹانگاں دیکھو، ہر چیز میں بنگاپن ہے اونٹ کے۔ ایسے ہی اونٹ اللہ تعالیٰ اسے ایسی طاقت دیا کہ وہ صحرا میں، ایڈاری میں ڈیزرٹ میں ایسا بھاگتا ہے کہ گھوڑا نہیں بھاگ سکتا، اور 8 روز کا پانی پیٹ میں اسٹاک کر لیتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے اونٹ کہ جب بھی پیاس لگتی ہے پیٹ کے اندر کا پانی جو اسٹاک ہے اس کے ٹینک میں، پیٹ میں، وہ نکال کر جیسا پانی پیتے ہیں نا ویسا منہ میں رکھ لے کر پھر پانی پیے جیسا اندر داخل کر لیتا، اندر سے باہر لاتا، منہ میں حلق میں لاتا، پھر پی لیتا۔ تو اسے تقریباً بغیر پانی کے 8 روز تک رہنے کی طاقت اللہ تعالیٰ اونٹ کو عطا فرمایا، اونٹ کو عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، تم نے دیکھا نہیں کہ اونٹ کو کیسا پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ اونٹ کی اللہ سے اس کی تخلیق کے بارے میں اللہ نے یہاں تعریف فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں بیان فرمایا کہ دیکھو سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی برکت کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بلد کا ذکر فرمایا، والشمس وضحاها، کہ چاند کی روشنی اور چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، سورج کے اجالے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی نعمتیں، اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا، اور فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت کو یاد کیجئے، وہ چاش کا وقت کیسا ہوگا میرے بھائی، اللہ آپ کو نہیں چھوڑا، اور فرمایا اے نبی آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو سہارا عطا فرمایا، یتیمی کو یاد دلایا، اور اللہ تعالیٰ الم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذکرک کہہ کر اللہ کے نبی کے مرتبے کو یاد دلایا گیا، اور اقرا بسم ربک الذی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنانے کی، نبی کا خلاق، نبی کا اللہ نے تاج پہنایا۔ پہلی آیتیں جو اتری قرآن کی وہ کون سی تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ 5 آیتیں نبی کو جب نبی بناتے وقت اللہ غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اللہ نے اتارا۔ پھر اس کے بعد اذا زلزلت الارض والعادیات میں اللہ گھوڑوں کی قسم کھایا۔ گھوڑا بڑا وفادار ہے، گھوڑا بڑا وفادار، اپنے آقا کو گھوڑا اپنے مالک کو پیٹھ پر بٹھا لے کر ڈرے بغیر جنگ کے اندر گھس جاتا۔ دنیا میں کوئی جانور ایسا ہمت والا نہیں، گھوڑا۔ حالانکہ دوسرا کیا تو خطرہ دکھا تو تلواریں وغیرہ چل رہی ہیں یا بم پھٹ رہے، یہ پھٹ رہے تو کوئی جانور بھاگ جاتا، لیکن گھوڑے کے اندر اللہ ایسی طاقت دیا کہ وہ اپنے مالک کو بٹھا لے کر تلواریں چلتے رہتی جنگ میں اندر لے کر گھس جاتا اپنے مالک۔ اگر مالک نیچے گر گیا سمجھو اٹھا لیتا، اگر وہ نیچے اوپر مر گیا سمجھو اسے لے کر گھر کو بھاگتا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے انسان، گھوڑا اپنے مالک کو ذرا چارہ کھا کر اس کی کتنی وفاداری کرتا ہے، تو اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پانی پیتا ہے، تو کیوں اپنے اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار نہیں بنتا؟ اللہ فرماتا ہے گھوڑا اس کا مالک ذرا چارہ ڈالے تو جنگ کے میدان میں اپنے مالک کو بچا کر لے کر آنے کی طاقت گھوڑے کے اندر ہے، لیکن اے انسان تو اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تو کیسا معاملہ فرماتا ہے۔ یہ ذکر کیا گیا گھوڑوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اور یہ الم تر کیف فعل ربک،
باصحاب الفیل، یہ مشہور واقعہ، یہ واقعہ یہ ہاتھی والے ہاتھی کا بادشاہ جو ہاتھیوں لے کر آیا تھا کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے، ابرہہ اس کا نام ہے۔ یہ واقعہ ہونے سے 50 دن بعد، یہ واقعہ جب ہوا مکے میں 50 دن کے بعد اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ وہ زمانے میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا، اللہ وہ زمانے میں کیا بولتے نبی، وہ فیل کا واقعہ، یعنی وہ ہاتھی والے جو کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے آیا تھا جو بادشاہ ابرہہ، وہاں سے ان کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کے تاریخ بتاتے ہوئے بعض مفسرین نے کیا لکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھیوں کا لشکر کعبۃ اللہ کو گرانے آیا تھا، وہ واقعہ وہ حادثہ چلنے کے 50 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی الم تر کیف فعل، جو ہی وہ ہاتھی والے آئے، وہ بادشاہ آیا ہاتھیوں سے کعبۃ اللہ گرانے کے لیے، اللہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا، طیرن ابابیل، وہ آ کر سب کے اس کے اوپر ہے باقاعدہ پتھر برسائے۔ اللہ تعالیٰ وہ پتھروں کے اندر بم کی طاقت، میزائل کی طاقت دیا، سب کے سب برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اللہ کعبۃ اللہ کو بچا لیا۔ اس کے بعد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ کیا معنی اس کے؟ اللہ کے نبی کے جتنے مرد بچے تھے سب مر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مرد بچے سب انتقال کر گئے بچپن میں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے بچپن میں انتقال کر گئے، قاسم، طاہر، طیب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا نام دوسرے بھی نام آتے ہیں، عبداللہ، ابراہیم بھی نام آتے ہیں۔ 3 بیٹے اللہ کے نبی کے بچپن میں انتقال کر گئے۔ کافروں کو مذاق ہو گیا، کافر بولے ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹیاں سے کیا نسل چلتی ہے، ان کا ایک بیٹا بھی زندہ نہیں ہے، بیٹے سب مر جا رہے ہیں، تو ہو گیا ختم، محمد کا معاملہ ختم ہو گیا، اب کوئی زندہ نہیں ہے، ان کا لڑکا کوئی زندہ نہیں ہے، اب ان کا نام ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فوراً اس کا جواب دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی دیجئے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا نام ختم نہیں ہوتا، آپ کے دشمن کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کے دشمن کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کے دشمن کی اولاد ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ اولاد کو باقی رکھے گا۔ آج بھی دیکھیں سیدہ کہاں ہے، سیدہ میرے بھائی، سید کے معنی کیا، نبی کے خاندان والا، کتنے سے، اور جھوٹے سیدہ ہیں وہ الگ بات ہے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جھوٹے سیدہ وہ مشہور ہو گئے، وہ الگ بات ہے، کہاں ہر جگہ جہاں جائے اکثر سیدہ مجاورہ، استغفر اللہ العظیم۔ ارے اللہ کے نبی کے خاندان کے ہو کر میرے بھائی شرک و بدعت و خرافات، نماز نہیں پڑھنے والے، گٹکا کھانے والے، مٹکا کھیلنے والے، ایسے سب لوگ اپنے آپ کو سیدہ بول رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑے ہیں یہ کر کے خبے جبے پہن کر میرے بھائی اپنا دھندا چلا رہے ہیں، ایسے سیدہ نہیں، وہ سید وہ ہے جو اللہ کے نبی کے ایک ایک سنت پر چلنے والا، اللہ کے نبی کے ایک ایک طریقے پر چلنے والا، وہ سچا سید ہے، نبی کا خاندان والا، نبی کے گھر والا، نماز کا پابند ہوتا، دین کا پابند ہوتا، اسلام کا پابند ہوتا، کبھی ایک نماز بھی نہیں چھوڑنے والا، وہ سچا پکا سید ہے میرے بھائی سید۔ اللہ کے نبی کے فاطمہ کے خاندان سے آپ کا نسل چلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کس سے چلا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ سے یہ خاندان چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد میرے بھائیو اللہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون، کافروں نے ایک مرتبہ آ کر کیا کہا، اے اللہ کے نبی ایسا کریں گے اے محمد، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو، ایک سال کمپرومائز ہو جائیں گے، مساوات کر لیں گے، اب آپس میں لڑائی کیوں، ایک سال ہمارے بتوں کی پوجا کرو، ایک سال تمہارے اللہ کی ہم پرستش کریں گے، معاملہ ختم، لڑائی ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا، آرام سے رہیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، لکم دینکم ولی دین، فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، میں تم نہیں چاہتا میں تمہارے دین کی طرف آنے والا۔ اذا جاء نصر اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دیا۔ تبت یدا ابی لہب میں ابو لہب کے بربادی کا اللہ واقعہ سنایا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد میں اللہ تعالیٰ اللہ کی توحید، کافروں نے پوچھا اللہ کون ہے، کافروں نے پوچھا اللہ کون ہے، تو اللہ نے فرمایا میرا انٹروڈکشن یہ ہے، میرا تعارف یہ ہے، کیا ہے اللہ کا تعارف، اللہ کا پریچیم کیا ہے، اللہ کا پریچیم کیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق۔ میرے بھائیو اب یہ آیتیں آخر میں 2 سورتوں کی بات بول کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، یہاں تک لایا۔ آخر میں یہ 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق، یہ کتنی آیتیں ہیں؟ یہ 5 آیتیں ہیں، اور قل اعوذ برب الناس 6 آیتیں ہیں، 5 ایک 6 کتنے ہوئے؟ 11، 5 ایک 6 11 آیتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی بڑے دشمن تھے،
اللہ کے نبی کے یہودی بڑے دشمن تھے، یہ بڑے جادوگر بھی تھے۔ جادو صحیح ہے، بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، جادو ہوتا، جادو کا ذکر قرآن میں ہے۔ جادو کر کے آدمی کو برباد کر سکتے، جادو کر کے آدمی کو بیمار کر سکتے ہیں، جادو کر کے آدمی کو قتل کر سکتے ہیں، آٹومیٹک مر جاتا آدمی۔ جادو ایسے ایسے جادو ہے، کالے جادو ہے، خطرناک جادو ہے، شیطانی جادو ہے، اور میرے بھائی جناتی جادو ہے، نظر کے جادو ہے، ایسے قسم کے جادو ہے کہ انسان بیٹھے جگہ گھل جاتا، آخر میں گھل کر گھٹ کر میرے بھائیو کتنا بتاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، کیا بھی بیماری نہیں ہے، اسکیننگ کرائے کیا بھی نہیں۔ جادو کا بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے، جادو کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو شروع ہوا۔ جادو کب سے شروع ہوا؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے جادو شروع ہوا۔ یہ جادو بڑے خطرناک، یہ جنات، یہ شیطان، اور ہر جادو کرنے والا اپنے پاس ایک شیطان رکھے رہتا۔ جنات، ایسا گندا خبیث جن، یہ جادو کرنے والے ایسے گندے کام کرتے، معلوم جتنا گندے کام یہ جادو کرنے والے جادوگر کرتے، شیطان ان کے اتنا قریب ہوتا، جن ان کے قریب ہوتا۔ بولو آقا کیا کرنا، جا اسے ختم کر دے، اسے بیماری لگا، اسے فلاں اس کا ہے نہیں، زندگی برباد کر، اس کے گھر میں لڑی ڈال، جو ان کو بیوی شوہر میں لڑی ڈال، وہاں بھایا کو لڑی ڈال، ماں باپ بچہ کو جدا کر دے، ہٹا دے۔ جن سے کام لیتا جادوگر، یہاں تک کہ سارے کام کراتا۔ اسی لیے ہمیشہ جادو سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے، کیونکہ جادو ایک خطرناک عمل ہے، وہ معلوم نہیں ہوتا ہم کو جادو کس سے ہوا، کیسا ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ یہودی، میں کہہ رہا تھا، یہودی اللہ کے نبی کے بڑے دشمن تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مارنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی کو نہیں ہو سکا مقابلہ کرنے کی تو قتل کیسے کرنا، اللہ کے نبی کو مارنا کیسا ہے؟ تو ایک مرتبہ کیا کرے، ایک گھر کے نیچے کھڑا کرے، اوپر سے بڑے چکی کا پاٹ گرانا چاہا، اللہ بچا لیا، جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل اوپر سے پتھر پڑ رہا ہے، جبرائیل آ کر بولے اوپر سے پتھر گرا رہی یہودی، اے نبی یہاں سے اٹھ جائیے، تو اللہ کے نبی وہاں سے اٹھ گئے، وہ پتھر نیچے گر گیا، اللہ کے نبی بچ گئے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت دعوت دی، ایک یہودی عورت اللہ کے نبی کو دعوت دی، کھانے کی دعوت، کھانے میں زہر ملائی تھی۔ اللہ کے نبی ابھی ایسی نوالا ایسا اٹھا رہے تھے، اللہ کے نبی نوالا اٹھا رہے تھے، جبرائیل آئے، فرمایا کھانے میں زہر ملا، ابھی تھوڑا منہ کی طرف لے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں بتایا گیا تو آپ نے وہ لقمہ آپ نے تھوک دیا اور اسے اپنے ہاتھ کی چیز وہ گرا دی۔ بازو میں ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ جلدی کھا لیے، ساتھ میں وہ بھی دعوت میں آئے تھے، وہ کھا لیے، وہ کھا کر مر گئے، زہر کی وجہ سے مر گئے۔ اس کے سزا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو قتل کروایا، آپ نے فرمایا کہ جان کا بدلہ جان آپ نے قتل کروایا۔ تو جادو کرنا یہودیوں کا طریقہ تھا، اللہ کے نبی پر ایک جادو ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، وہ جادو بڑا خطرناک، دنیا میں سب سے بدترین جادو امام النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ کیسے جادو کیا گیا؟ اللہ کے نبی جب بالوں میں کنگھی کرتے تھے، یہودیوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی کے جو بالوں میں جو بال کنگھی میں لگے رہتے ہیں، جب آدمی بال میں کنگھی کرتا بالوں میں تو کچھ بال نکل جاتے ہیں، بالوں کو نکال کر اس میں وہ بالوں کے اندر انہوں نے 11 گھانٹیاں ڈال کر ایک تانت میں 11 گھانٹیاں، ایک تانت بھی لوہے کی تانت بھی نبی کے بال میں انہوں نے جادو کر کے اس میں پھونک مار کے 11 گھانٹیاں۔ اب یہ سورے بھی کیا ہے، 2 سورے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ بھی کیا ہے 11 آیتیں ہیں، اس میں گھانٹیاں ڈال کر یہ لے جا کر ایک کنویں کے نیچے، مدینے میں ایک کنویں کے نیچے، ایک مینڈ کے اوپر، کنویں کے اندر مینڈ کے نیچے لے جا کر دبائے تھے، رکھے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کیا جادو، بڑا جادو تھا وہ، لیکن حضور پر اثر نہیں کرا، زیادہ اثر نہیں کیا، صرف اتنا اثر کیا آپ کو بھلاپا آ گیا، آپ کی بسراہٹ آ گئی، آپ گھر میں جاتے پھر باہر جاتے، پھر آ کر اپنی بیویوں کو بولتے میں نہیں آیا نا تمہارے گھر میں، بولتے اے اللہ کے نبی آپ ابھی گھر کو آ کر گئے نا، کہا کہ مجھے پتا نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں رہا، بتا یہ میری میموری ختم ہو رہی، کیا پتا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے جبرائیل کو بھیجا، 2 فرشتوں کو بھیجا۔ جبرائیل سرانے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کے سرانے بیٹھ گئے جبرائیل، 2 فرشتے اللہ کے نبی کے پیروں کے پاس بیٹھ گئے، بخاری شریف کی روایت، 2 پیروں کے پاس بیٹھے۔ تو 2 پیروں میں وہ بیٹھنے والے فرشتوں نے سوال کیا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے ہیں،
یہ نبیوں کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں لیکن دل جاگتا رہتا ہے، ان کا دل ہوشیار رہتا ہے۔ کہا جو فرشتے پیروں کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کیا ہوا ہے ان کو؟ جبرائیل نے کہا جادو ہوا ہے۔ کہا کس نے جادو کیا ہے؟ یہودی، اس کا نام ہے لبید ابن عاصم، اس نے جادو کیا ہے۔ کہاں جادو کہاں رکھا ہے؟ کہا جادو کھجور کے باغیچے میں، کنویں کے اندر، کنویں کے مین پر، اور ایک پتھر کے نیچے دبا کر نبی کے بالوں میں تانت میں گھانٹیاں ڈال کر یہ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی سن لیے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لینے کے بعد آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد حضرت علی کو اور حضرت عمار، بعض روایت میں آتا ہے، بلایا، فرمایا فلاں کھجور کے باغیچے میں جاؤ اور کنویں میں اترو، اتر کے جاؤ، وہاں سے جادو کی چیزیں ہیں اسے لے کر آؤ۔ لے کر حضرت علی کنویں میں اتر کر لے کر آئے۔ لے کر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے یہ بتایا، اے نبی آپ یہ پڑھیے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ یہ 11 آیتیں، یہ 2 سورتوں کی پڑھتے جاتے، اللہ کے نبی پر دم کرتے جاتے، ایک ایک گھانٹی کھل جاتی، ایک ایک گھانٹی کھل جاتی، اللہ کے نبی ریلیف ہو گئے، اللہ کے نبی آرام ہو گیا، فرمایا اللہ نے آپ کا جادو نکال دیا۔ تو لہذا فرمایا میرا امتی کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کو چاہیے اگر اسے جادو کا ڈاؤٹ ہے، رات میں کسی بھی حالت میں آیت الکرسی کے ساتھ، آیت الکرسی کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق، ضرور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سوئیں۔ دنیا میں کوئی شیطان، کوئی جادو، کوئی کالا جادو، کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی خبیث آپ پر اثر نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔